کتاب الکافی ہے، آپ کی معتبر ترین کتاب ہے۔ اس کتاب کو جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ 20 سال میں لکھا گیا۔ 3 حصوں پر مشتمل کتاب ہے، اصول کافی، فروغ کافی، روضہ کافی۔ محمد بن یعقوب کلینی اپنی اس کتاب الکافی میں روایت کرتے ہیں کہ امام کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، جب کسی بھی واقعے کے متعلق جاننا چاہے انہیں فوراً معلوم ہو جاتا ہے۔ نیز ہر امام اپنی موت سے آگاہ اور اس سلسلے میں بااختیار ہوتا ہے، جب تک وہ خود نہ چاہے اس پر موت واقع نہیں ہو سکتی۔ اور امام جعفر صادق مطبوع ایران اصول کافی میں، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے مجھے سب اشیاء کا علم ہے، جو کچھ جنت دوزخ میں ہے مجھے اس کا بھی علم ہے، اس طرح مجھے گزشتہ واقعات اور ہونے والے واقعات کا بھی علم ہے۔ بالکل صحیح ہے، صحیح، اچھا۔ اور کلینی نے امام علی رضا شیعہ آپ لوگوں کے 8ویں امام سے روایت کرتا، ہمارے بھی یعنی قابل احترام ہیں، سب کے 8ویں امام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، ہم اللہ کے امین ہیں، ہم لوگوں پر نازل ہونے والے مصائب و مشکلات سے آگاہ ہوتے ہیں، ہم شکل دیکھ کر ہی کسی کے مومن یا منافق ہونے کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ اب غیب کا علم اور قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نمل میں ہے، آسمانوں اور زمینوں کے غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ سورہ الانعام میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیبی امور کا علم ہے، اس کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اعلان فرما دیں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے اور نہ ہی مجھے غیب کا علم ہے، اور نہ ہی تم سے میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ سورہ الاعراف میں ہے، فرما دیں میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، مگر جس قدر اللہ چاہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرتا اور مجھے کوئی گزند نہ پہنچتی۔ میں اہل ایمان کے لیے بشیر، خوشخبری اور نذیر ڈرانے کے سوا کچھ نہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، وہی رحم مادر کے اندر جو کچھ ہے اس کا علم رکھتا ہے۔ کسی شخص کو علم نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا یا کھائے گا، اور کسی کو معلوم نہیں کہ اسے کس مقام پر موت آ گھیرے گی۔ بلا شبہ اللہ ہی تمام امور کو جاننے والا اور باخبر ہے۔ سورہ توبہ میں ہے، اہل مدینہ سے کچھ ایسے منافقین ہیں جو اپنے نفاق پر پختہ ہو چکے ہیں، اے نبی آپ انہیں نہیں جانتے، ہم ہی جانتے ہیں۔ اب میرا معذرت چاہتا ہوں، سوال لمبا ہو گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ غیبی امور کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ آپ کی کتابیں اور امام کہتے ہیں کہ اماموں پر آسمان و زمین کی کوئی چیز مخفی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ انبیاء اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ آپ کی کتابیں اور امام کہتے ہیں کہ حضرت علی یا حضرت امام جعفر صادق جہنم کے مالک، جسے چاہیں جنت میں داخل کر دیں، جسے چاہیں جہنم میں۔ قرآن کہتا ہے کہ موت کے وقت اور مقام کا تعین، بارش کے نزول کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو۔ آپ کی کتابیں کہیں کہ ان تمام امور کا علم اماموں کو۔ قرآن کہے کہ نبی کو مدینہ میں موجود منافقین کا علم نہ تھا۔ آپ کی کتابیں کہتے ہیں کہ امام شکل دیکھ کر ہی کسی کے منافق یا مومن ہونے کا اندازہ کر لیتا ہے۔ دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، اور دونوں ٹھیک ہیں۔ ان کو ہم اس طرح سے سمجھاتے ہیں اس بات کو کہ علم وہ غیب ہو یا ظاہر کا علم ہو، باطن کا علم ہو، دلوں کا علم ہو، انفس میں جو کچھ گزر رہا ہے، ذہنوں میں جو کچھ گزر رہا ہے، اسی طرح جتنی بھی آیات آپ نے پڑھی ہیں وہ اللہ کے عالم بالذات ہونے کے اوپر دلیل ہیں، اور جتنی بھی روایات آپ نے ائمہ اہل بیت کی پڑھی ہیں وہ ان کے عالم بالعطا ہونے پہ دلیل ہیں۔ یعنی ائمہ اہل بیت کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جہاں غیب کے علم سے متعلق پروردگار عالم نے خبروں کے بارے میں فرمایا تو وہ غیب کی ہی خبریں ہیں۔ ذالک انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں جو ہے حبیب ہم نے آپ کے اوپر نازل کر دی۔ تو جہاں قرآن میں غیب وللہ غیب السماوات والارض، جہاں اللہ کے لیے غیب مخصوص کیا گیا ہے، وہ کیونکہ اس کی ذاتاً وہ عالم غیب ہے، لیکن جو رسول اللہ کے لیے غیب کی خبروں کا اللہ بیان کر رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ عالم بالغیب ہے۔ ائمہ اہل بیت بھی اسی طرح سے، کیونکہ ہم نے کچھ دیر پہلے کی ایک گفتگو میں عرض کیا کہ مولا علی علیہ السلام نبی مکرم کی تمام صفات کو رکھتے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، الا لا نبی بعدی، سوائے نبوت کے سارے کمالات رکھتے ہیں، وہ عصمت میں بھی، وہ علم میں بھی، وہ شجاعت میں بھی، وہ سخاوت میں بھی، تمام کمالات جو سرکار دو جہاں کے اندر ہیں،
کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اور مولا علی کو ہارون اور حضرت موسیٰ سے تشبیہ دی ہے. وہاں کیونکہ دونوں نبی تھے تو نبی نے کہا صرف فرق یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو. یہ ویسے عبداللہ بن سبا جو تھا وہ بھی یہ اس کی لائن تھی. ضروری نہیں ہے کہ اس نے جو بات کی ہو وہ ساری غلط کی ہوں. وہ خود غلط تھا مگر اس کی ساری باتیں تو غلط نہیں ہوں گی. وہ خود غلط تھا مگر اس کی باتیں سارے غلط نہیں ہو سکتی. ضروری نہیں ہے کیونکہ بہت ساری باتیں غلط لوگ اچھی باتیں بھی کر جاتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے. تو اور ہم عبداللہ ابن سبا سے نہیں لے رہے ہیں کیونکہ یہ جو روایت ہے جو حدیث منزلت ہے ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ تو سنی شیعہ کتابوں میں. عبداللہ ابن سبا ہی کیوں ہم یاد کر کے اس کو دہرائیں گے. ہم تو اور علماء کا اس میں حوالہ دیں گے. انبیاء کرام پاس ائمہ اہل بیت کے پاس جو کچھ ہے وہ بالعطا ہے. اللہ کے پاس جو ہے وہ بالذات ہے. تو مسئلہ ہی حل ہے, جھگڑا ہی حل ہے, کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہے, یہ ہمارے پاس ہے, یہ ہمارے پاس ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. جی سر وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ جیسے اہل مدینہ میں سے کچھ ایسے منافقین ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اہل مدینہ میں سے کچھ ایسے منافقین ہیں جو اپنے نفاق پر پختہ ہو چکے ہیں. اے نبی آپ انہیں نہیں جانتے, ہم ہی جانتے ہیں. اور امام کہتے ہیں کہ میں شکل دیکھ کر بتا دیتا ہوں کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے. دیکھیں وہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی جانتے ہیں وہ آپ نہیں جانتے, تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبی نہیں جانتے, نبی ذاتاً نہیں جانتے. ہم آپ کو بتاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں. ایسے ہی مولا علی علیہ السلام بھی جب فرما رہے ہیں, خود نبی فرما رہے ہیں جب صحابہ کرام نے آ کے کہا کہ نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, ایک بڑی تعداد لوگوں کی مسلمان ہو رہی ہے, ہمیں نہیں اندازہ ہو پا رہا کہ یہ منافقین ہیں یا واقعی سچے مسلمان ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ ان کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو, ان کا چہرہ بتائے گا کہ مومن ہے یا منافق ہے. تو یہ تو مشہور تھا صحابہ کرام میں کہ مولا علی کا ذکر سے چہرے کا رنگ بتا دیتا تھا, پھیکا پن بتا دیتا. علی کا ان کے سامنے ذکر کرتے تھے, ان کا چہرہ بتا دیتا تھا مومن ہے منافق ہے. صحابہ کرام میں مشہور بات ہے. یہ تو میں اس کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ قاعدہ بات یہ ہے کہ جتنے بھی علوم ائمہ اہل بیت کے پاس ہیں, خود سرکار دو جہاں کے پاس ہیں, وہ اللہ کے عطا کردہ ہیں. تو پھر مسئلہ ہی حل ہے, جھگڑا ہی نہیں ہے, کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس ہے, یہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ہے, تو یہ شرک ہو جائے گا. ان کا عطائی ہے, اس کا ذاتی ہے, مسئلہ حل ہے. سر مجھے پھر سمجھ نہیں آ رہی کہ تو قرآن کہتا ہے کہ غیبی امور کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. امام کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی کوئی چیز ہم سے مخفی نہیں, کیونکہ اللہ نے دیے ہمیں, اللہ نے بتائی ہے ہمیں, اللہ ہمیں بتاتا ہے. ہم پہ فرشتہ نازل ہوتا ہے, ہم پہ غیب سے خبریں آتی ہیں. اماموں پہ فرشتہ نازل ہوتا ہے. قرآن یہ شب قدر میں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ کیا ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے؟ ابھی جو ہر سال شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کیا قرآن نازل ہو رہا ہے؟ وہ لوگوں کو آ کے بتاتے تو نہیں ہے نا. نہیں, فرشتہ نازل ہونے کے اوپر آپ کا سوال ہوگا نا, تو پھر جواب یہ آئے گا کہ ہاں فرشتہ نازل ہوتا ہے, مگر وہ قرآن نہیں لاتا, قرآن ختم ہو گیا. نہیں وہ لیکن اماموں کو آ کے بتاتے ہیں فرشتے. جی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جناب زہرا پہ بھی فرشتے اترتے تھے, اسی لیے محدثہ لقب ہے بی بی فاطمہ کا, اسی لیے محدثہ لقب ہے بی بی فاطمہ کا. بی بی کے القاب میں ایک لقب ہے محدثہ, اور محدثہ اسے کہتے ہیں جسے فرشتے باتیں کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں تو ہے نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری انسان تک کے نبی ہیں, رسول ہیں, ختم ہو گئی وحی ان پر. ہم نے ابھی تو کہا کہ قرآن نہیں لے کے آتا فرشتہ, لیکن وحی کی دو قسمیں, وحی قرآنی اور وحی بیانی. وحی طبیانی, وحی بیانی, وحی الہامی. شہد کی مکھی پر آج تک وحی ہو رہی ہے, شہد کی مکھی پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم شہد کی مکھی پہ وحی کرتے ہیں. یہ جو وحی ہے اس کی قسمیں ہیں نا, یہ سمجھنے کی بات ہے. وحی کی بہت ساری قسموں میں قرآنی وحی ہے اور غیر قرآنی وحی ہے, جس کو الہام کہتے ہیں. اس کے لیے بھی لفظ وحی آتا ہے. اس جو شہد کی مکھی کے لیے قرآن مجید میں لفظ وحی ہے, اوحینا الی النحل, یہ جو نحل پہ شہد کی مکھی پر ہم نے وحی کی اور وہ آج تک ہو رہی ہے, اس کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے, تو یہ کون سی قرآنی وحی تو نہیں ہے نا. تو وحی کے بارے میں تقسیم ہے, وحی کی اقسام ہے. یعنی اللہ کی طرف سے, اب ایک آپ اسی کو لے لیجئے کہ شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں حتی مطلع الفجر. فرشتے امر کو لے کر آتے ہیں روح کے ساتھ حتی مطلع الفجر, وہ تو ہر سال لے کر آتے ہیں. تو کس کے اوپر لے کر آتے ہیں؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اولی الامر پر لے کر آتے ہیں. اولی الامر سے مراد امام معصوم ہے, ہر زمانے کا امام معصوم اولی الامر ہے. ہم حاکم کو اولی الامر نہیں مانتے, یعنی بادشاہ کو, وزیر اعظم کو, صدر کو ہم اولی الامر نہیں مانتے. جو قرآن میں حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. ہمارے ہاں اولی الامر سے مراد حاکم وقت نہیں ہے, امام معصوم ہے.
ان پہ فرشتہ نازل تو سر آپ کہ ہے کہ آپ کے نزدیک اماموں کا رتبہ انبیاء کرام سے زیادہ ہے نبی مکرم کے علاوہ. البتہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کہنا ہے کہ 12 امام آپ سے افضل نہیں مگر ان کا مرتبہ آپ سے ادنا بھی نہیں. الا لا نبی بعدی، نبی نہیں ہے. ہاں تو سر اب نبیوں پہ انجیل، زبور، تورات، قرآن، اماموں پہ کوئی نہیں. نبیوں نے کلام کیا اللہ تعالیٰ سے، موسیٰ نے کو طور پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کیا مردے کو زندہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبرائیل علیہ السلام آئے. امام کس طرح نبیوں سے افضل ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اب رسول اللہ سے پوچھیں نا، اللہ سے پوچھیں کس طرح افضل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے نبی جیسا قرار دیا ہے مولا علی کو ائمہ اہل بیت. سر جیسا تو وہ نہیں کہ جیسے ہے کہ آپ میں اور آپ ہیں تو میں کہتے ہیں کہ آپ ہم جو دو بیٹے ہیں کسی کے باپ کے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہے مجھے تم اکبر جیسے ہو. باپ نہیں، جیسا اس معنی میں نہیں ہے. سرکار نے وضاحت سے فرمایا الا لا نبی بعدی، تمام کمالات میں موسیٰ اور ہارون کی طرح ہم دونوں بھائی. تو پھر تو ختم نبوت ختم ہو گیا نا؟ نہیں، کیوں ختم ہو گیا؟ لا نبی آبادی کافی نہیں ہے یہ کہنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نبوت تو نبی پہ ختم ہو گئی. ختم نبوت سرکار خاتم الانبیاء ہیں. جو نبی کو خاتم الانبیاء نہیں مانتا مسلمان نہیں ہے. اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی، جان پتہ ہوگا آپ کو کہ جب غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کے خلاف پاکستان میں قرارداد پیش ہوئی تو مولانا اسماعیل دیوبندی شیعہ عالم تھے. جہاں مولانا نورانی میاں نے، جہاں اور اہل سنت علماء نے اس تحریک میں اپنا علمی کردار ادا کیا، وہاں شیعہ 2 بڑے عالموں نے اسمبلی میں بھی اور اسمبلی کے باہر بھی جتنی میٹنگز تھیں تو قادیانیت کے خلاف اس ملک کے اندر جو کچھ تحریک چلی اس میں 2 شیعہ علماء کا بہت اہم کردار تھا، ایک مولانا اسماعیل صاحب کا اور ایک مولانا حافظ کفایت صاحب کا. یعنی ہم اس ملک میں ختم نبوت کی تحریک کے اندر کسی سے کم نہیں ہے. یہ بات واضح ہے. یہ جو بات ہے کہ ہم جب ائمہ اہل بیت کے اس رتبے کے اور اس مقام کے قائل ہیں تو یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے وہ اتنے بڑے مقام اور رتبے کے قائل ہیں تو یہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم تو سج کے کہتے ہیں کہ لا نبوت آبادی بھی ہے حدیث کے اندر، لا نبی آبادی بھی ہے. میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے. ہر زمانے میں ایک حجت خدا ہونا ضروری ہے. یہ سنی شیعہ نے لکھا ہے. زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی. لولا الحجہ لساخت الارض علی اہلہا. اگر اللہ کی حجت یعنی اللہ کا نمائندہ، اللہ کا سفیر ہر زمانے میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے. تو بھئی ان آیات کو کہاں لے جائیں گے آپ کہ ہر قوم کے لیے جب ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے، ہر دور میں ایک اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہادی کا ہونا ضروری ہے، تو آج کون ہے؟ وہ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری انسان تک کے نبی، اب یہ امت کے ذمہ ہے جی کہ وہ آگے ان کا پیغام پہنچائیں. یہ قرآن ہدایت ہے. امت کے یہ اللہ امت کو کے حوالے نہیں کیا، کہیں نہیں ہے کہ امت کے حوالے، کہیں ہے نہ آیات میں ہے کہ امت کے حوالے، نہ حدیث میں امت کے حوالے. مولا علی کے حوالے، امام حسن کے حوالے، امام حسین کے حوالے، امام عسکری کے حوالے، امام مہدی کے حوالے. کہیں نہیں ہے حدیث میں، آیت میں کہ اللہ نے اپنا نظام، اپنا دین عوام کے حوالے کر دیا. عوام کے حوالے کیسے ہوگا؟ اچھا سر، قرآن کہتا ہے، پھر میں واپس آتا ہوں، موت کے وقت اور مقام کا تعین، بارش کے نزول کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور آپ کی کتابیں کہتے ہیں ان تمام امور کا علم اماموں کو ہے. اچھا، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امیر المومنین اکثر فرماتے قیامت کے دن جنت اور دوزخ کی تقسیم میرے سپرد ہوگی. تو نبی نے فرمایا نا یا علی انت قسیم النار والجنہ. یہ تو حدیث میں ہے نا، اس کو کہاں لے جائیں گے؟ تم جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے ہوا. یہ صحیح مسلم، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم بخاری میں تو بہت ساری مولا کے فضائل کی حدیث، مولا علی سے ہی حدیثیں نہیں ہیں. آپ اس بحث میں نہیں جائیں نا، کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ 30 سال سرکار کے ساتھ رہیں. 30 حدیثیں بھی نہیں ہیں بی بی خدیجہ سے. اور جو زوجائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کا تاج جو 2 سال رہیں، ان سے 2000 حدیثیں. ہم کہاں لے جائیں ان بحثوں کو؟ ہم گلا کس سے جا کے کریں؟ تو یہ ایک علیحدہ بحث ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور موقع پہ ہم جائیں. لیکن آپ کو وہ حدیث بھی مل جائیں گے جس میں، یعنی میں آپ کے مضمون کو تھوڑا سا وہ کروں کہ ایک جانب تو یہ احادیث آپ نے فرمائی، مجھے سنا رہے ہیں آپ اور ہماری کتابوں میں ہیں اور میں مان رہا ہوں ان کو. دوسری جانب ایک حدیث ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میری فلاں کنیز کہاں گئی؟ تو
حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ وہ دیوار کے پیچھے ہے، دروازے کے پیچھے، ایک جانب یہ حدیث ایک جانب یہ حدیث کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو کچھ یہ میں نہیں جانتا میری کنیز اس وقت کہاں گم ہو گئی ہے. انہوں نے کہا جی آپ کو تو غیب کا علم ہے، آپ کو تو سب چیزوں کا علم ہے، آپ کو نہیں پتا. تو حضرت نے فرمایا نہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میری کنیز کہاں ہے. یہ حدیث بھی ہمارے یہاں. ان حدیث کو جمع کیسے کریں گے؟ ان حدیث کو جمع ایسے کریں گے کہ ایک جانب جب امام یہ فرما رہے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ مجھے تو اپنی کنیز کا نہیں پتا کہاں چلی گئی، اور ایک جانب امام رضا اور امام صادق یہ فرما رہے ہیں، تو ان دونوں کو جمع کیسے کریں گے؟ وہی فارمولہ بنے گا کہ اللہ کا عطا کرتا ہے. میں تو جو جانتا ہوں اللہ کے دیے ہوئے سے جانتا ہوں، اللہ مجھے بتاتا ہے، اللہ کا فرشتہ مجھے بتاتا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہوتا ہے اللہ کی. اچھا، روحانی اور معنوی موضوعات میں اور عنوانات میں جو اللہ کی خاطر 40 صباحاً یا لیلاً من اخلص للہ 40 صباحا، جو 40 دن تک صرف اللہ کی خاطر گزارے اپنے اوقات کو، اپنے ایام کو، تو ہم اس کے لیے بہترین حکمتوں کو قرار دیتے ہیں. اس کی زبان سے ہم حکمتوں کو جاری کرتے ہیں، اس کی زبان سے ہم اپنا علم جاری کرتے ہیں. اس کی زبان لسان اللہ ہو جائے گی، اس کی آنکھ عین اللہ ہو جائے گی. یہ سنی شیعہ کی کتابوں میں جو اپنے آپ کو ختم کر دے اور اللہ پر اپنے آپ کو مٹا دے، یعنی فنا فی اللہ ہو جائے، پھر اللہ اس کے وجود کے اندر اپنی ایسی حکمتوں کو ڈالتا ہے کہ پھر وہ جو بولتا ہے تو گویا اللہ کی مشیت بولتا ہے. اس پہ بھی بہت اعتراضات ہیں اس پہ. ہاں، لیکن یہ بحثیں ہیں جی، یہ بحثیں ہیں، یہ کچھ لکھا بھی گیا ہے، کچھ بیان بھی کیا گیا ہے. تو جو ساری زندگی جن کا کام، جن کا اڑنا بچھونا، جن کا اٹھنا بیٹھنا للہیت ہو، اگر ان کی زبان سے حکمتیں جاری ہو رہی ہوں تو اس میں ایک اور بھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ایسی صفات عطا کی گئی ہیں مجھے، چند ایسی صفات عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہ ہوئی. مجھے اموات، مصائب، تکالیف، حسب و نصب کا علم عطا کیا گیا. مجھے گزشتہ اور مستقبل تمام واقعات عالم کا بھی علم ہے. مجھ پر کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں. میں اس کر رہا ہوں یہ ساری وہ حدیث ہیں جو اللہ کی عطا کردہ ان کو کمالات ہیں، ان کے ذاتی نہیں ہیں. اس پہ بہت بحث ہو سکتی ہے لیکن وہ لمبی ہو جائے گی. میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں لیکن